اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ڈر ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی بہت بڑی عظمت ہے۔ انہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، اور نہ کوئی ڈر ہے۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو فرائض کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اپنی زندگی کو فرائض میں گزار رہا، اطاعت رسول میں گزار رہا، اور اس کا دل نور جلال الہی سے مستغرق ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم بھی جمع ہوئے، آپ بھی جمع ہوئے، کہاں ہوئے؟ ایک اللہ کے نیک بندے کی بات آ رہا ہے جسے دنیا حضرت عتیق رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی۔ بہت سارے زائرین آئے، فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، منتیں بھی مانگتے، بہت سارے زائرین حضرات یہاں تشریف لائے، مگر قرآن فرما رہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، اور نہ کوئی ڈر ہے۔ اور اللہ کا ولی ایسا ہوتا ہے جو صرف اللہ سے اس کی لو لگی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی لو اللہ سے لگی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے صاحب اللہ کے ولی کی آخر پہچان کیا ہے؟ حضرت سیدنا سرکار شیخ ابو العباس رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا پہچاننا آسان ہے، مگر ولیوں کا پہچاننا آسان نہیں۔ اللہ اکبر۔ رب کا پہچاننا آسان، مگر ولیوں کا پہچاننا آسان نہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو خلیفہ چہاروں حضرت سیدنا سرکار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ علی جس علی کے نکاح میں مصطفیٰ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ کو دیا، سبحان اللہ، وہ علی جس کے نکاح میں اللہ نے اپنی فاطمہ کو دیا، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ زرد ہو، سبحان اللہ، اور جس کی آنکھیں تر ہو، اور جس کا پیٹ بھوکا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کا ولی ہے۔ صاحب دنیا میں بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو، بڑے بڑے جبے پہن کے گھومنے والے بھی ملیں گے، اللہ الصمد کبیرہ، ہاتھ میں 5 انگوٹھیاں پہنے ہوں گے، وہ آپ کے محلے اور گلی میں گھومتے ہوں گے، وہ بھی اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا ولی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والا گھوم رہا ہوگا، وہ بھی کہے گا اللہ کا ولی ہے۔ صوفی بن کے گھومنے والا وہ بھی کہے گا اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہروپیے والی شکل بنا کر گھومے گا وہ بھی کہے گا اللہ کا ولی۔ صاحب یہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی حضرت سیدنا سرکار عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک جو تمام ولیوں کے سردار حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو ہوا میں اڑ کے دکھائے وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت کا مکمل پابند ہو۔ سبحان اللہ۔ شریعت کا مکمل پابند ہو۔ صاحب آج دیکھیے گلی گلی گھومنے والا ملے گا، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی ولی نہیں، یہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے، کس نے کہا؟ اس نے کہا جسے دنیا مجدد ربانی الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے، سبحان اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کا ولی وہ ہے جس کی زندگی اللہ کی یاد میں لگی ہو۔ سبحان اللہ۔ جو نماز فرائض کو مکمل طور سے ادا کر رہا ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جسے نماز پڑھنے کو کہا جائے، مثلا نماز پڑھنے کو کہا جائے اور اس سے انکار نہ کرے،
مکمل شریعت کی پابندی کرے وہی اللہ کا وہی اللہ کا ولی ہے۔ مسلمانوں قربان جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور اللہ کا ولی وہ ہے جس کے چہرے پر حیا ہو۔ آج جا کے دیکھیں، بے پردہ ہے، بے پردگی، اپنے کو ولی جلانا، اللہ حسن نہیں، ولی وہ ہے جس کے چہرے پر حیا، جس کی آنکھیں تر ہو، جس کی زبان پر تعریف ہو، جس کا دل میں پاکی ہو، اور جس کے ہاتھ میں بخشش ہو، وعدے میں وفا ہو، اور بات میں شفا ہو، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ جس کے چہرے پر حیا ہو، جس کی آنکھیں تر ہو، جس کی زبان پر تعریف ہو، جس کے دل کے اندر پاکی ہو، اور جس کے ہاتھ میں بخشش ہو، جس کے وعدے میں وفا ہو، اللہ الصمد کبیرہ، اور جس کی بات میں شفا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ مسلمانوں کو مان جاؤ، یہ ہے اللہ کا ولی۔ 5 انگوٹی پہن کے دکھانے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کبا چھپا لگانے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہی ہے جو مکمل شریعت کا پابند ہے، سبحان اللہ، مکمل شریعت کا پابند ہو، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ سن لیجئے، عطائے رسول، ہند الولی، خواجہ خواجگان، خواجہ ہندوستان، خواجہ اجمیری چشتی سنجری حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد، بتا دیں پیر و مرشد جن کا نام حضرت سیدنا سرکار عثمان ہارونی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کن کے پیر و مرشد ہیں؟ خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد جن کا نام حضرت سیدنا سرکار عثمان ہارونی ہے۔ حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بوڑھا شخص، کیسا ہے؟ بوڑھا شخص حضرت عثمان ہارونی کی مقدس بارگاہ میں آیا، اور حیران و پریشانی کے عالم میں آیا۔ آنے کے بعد حضرت عثمان ہارونی سے کہتا کہ حضور ایک میرا لڑکا 40 سال سے گم ہے۔ کتنے سال سے؟ 40 سال سے گم ہے، اور آیا کس کے پاس؟ اللہ کے ولی کے پاس آیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کا ولی۔ حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آیا، فریاد لے کے آیا، حضور 40 سال سے میرا لڑکا گم ہے، اللہ الصمد کبیرہ، اور مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ 40 سال ہو گئے، ابھی میرے سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں، آنکھوں کو بند کیا، اور جتنے لوگ سامنے میں تھے نا، آنکھوں کو بند کرنے کے بعد لوگوں کو کہا کہ سنو، ان کے بیٹے کے حق میں سب لوگ مل کے دعا کرو، بولو سبحان اللہ، سب لوگ مل کے ان کے بیٹے کے حق میں دعا کرو۔ اللہ الصمد کبیرہ، ان کے بیٹے کے حق میں دعا کی گئی۔ حضرت عثمان ہارونی کی نگاہ پڑی، کہاں تھا اس کا بیٹا؟ اس کا بیٹا کہاں تھا؟ 40 سال سے گم، اور فریاد اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ گئی، کہاں تھا اس کا بیٹا؟ سمندر کے جزیرے پر تھا، اور جناتوں نے قید کر کے رکھا تھا، زنجیر میں جکڑ کے رکھا تھا۔ کس نے؟ جنات نے۔ اللہ اکبر، جنات نے جکڑ کے رکھا تھا صاحب۔ 40 سال ہو گئے تھے، مگر وہ بوڑھا شخص تھا، اللہ اکبر، حیران و پریشانی کے عالم میں آیا تھا۔ ایسی ویسی بارگاہ نہیں تھی۔ آج اپنے آپ کو اگر ولی کہے اور آپ اس کی بارگاہ میں جائیں گے نا صاحب، تو صرف تعویذ سے بات ہوگی، صرف تعویذ سے بات کی جائے گی۔ یہ تعویذ لے لو، وہ تعویذ لے لو، اتنے دن میں آ جائے گا، نہ جانے آپ کے جیب کے کتنے پیسے چلے جائیں گے، مگر وہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ مگر حضرت عثمان ہارونی ہے، کن کے پیر و مرشد؟ عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی، اللہ الصمد کبیرہ۔ مسلمانوں قربان جاؤ، کتنی مبارک عظیم بارگاہ حضرت عثمان ہارونی کی ہے۔
اللہ اکبر. حضرت عثمان ہارونی نے مجمع کے سامنے میں آنکھوں کو بند کیا اور کرنے کے بعد حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں ان کے بیٹے کے حق میں سب لوگ مل کے دعا کرو. اللہ اکبر. ایک اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھا. سبحان اللہ. ایک اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھا اور اٹھنے کے بعد جیسے ہی آنکھ بند ہوئی مراقبہ کیا, دیکھ لیا اس کا بیٹا کہاں ہے. اس کا بیٹا 40 سال سے گم ہے اور ہے کہاں. اللہ اکبر. جب آنکھوں کو کھولتے حضرت عثمان ہارونی فرماتے اس بوڑھے شخص کے جا تو چلا جا اپنے گھر, تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا. تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا ہوگا. کتنے سال سے گئے؟ 40 سال سے. اور کوئی ہوتا صاحب تو یہی کہتا نہ ڈائریکٹ ارے وہ تو کہاں چلا گیا, وہ مر کھا گیا, اس کی بیوی نہیں ہوگی. مگر اللہ کا ولی ہے, آنکھوں کو بند کیا ہے. بند کرنے کے بعد فوراً اس پریشان بوڑھے سے کہا گیا تو اپنے گھر چلا جا. جانے کے بعد دیکھ تیرا بیٹا آ گیا ہوگا. جب وہ بوڑھا شخص اپنے گھر کو چلا, جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے, بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جو تھے تمام لوگوں نے مبارکبادی پیش کی ہے. سبحان اللہ. مبارکباد دے دیا ہے. او انسان, تیرا بیٹا جو 40 سال سے گم تھا, 40 سال سے نہیں آتا تھا, مبارک ہو تیرا بیٹا تیرے گھر آ چکا. سبحان اللہ. تیرا بیٹا تیرے گھر آ چکا ہے. مبارکبادیاں پیش کی جا رہی ہے. تیرا بیٹا تیرے گھر آیا. اور آنے کے بعد اب وہی بوڑھا شخص حضرت سیدنا سرکار عثمان ہارونی کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو بھی لیتا ہے اور خود بھی حضرت عثمان ہارونی کی مقدس بارگاہ میں چلا. چلنے کے بعد جب گیا حضرت عثمان ہارونی کی مقدس بارگاہ میں پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد حضرت عثمان ہارونی فرماتے بیٹا 40 سال سے تم کہاں تھے, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. 40 سال سے کہاں تھے. حضرت عثمان ہارونی نے جیسے ہی اس بچے سے کہا بیٹا 40 سال سے کہاں تھے بتاؤ, تو اس انسان نے کہا کہ حضور مجھے 40 سال سے جناتوں نے قید کر رکھا تھا, زنجیر میں جکڑ کے رکھا تھا, میرے آنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا. مگر حضور آنے کا کوئی راستہ نہیں, مگر آپ کی شکل کے جیسا ایک انسان, ایک بزرگ وہاں پہنچا. اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی جس زنجیر میں مجھے جکڑا گیا تھا اس زنجیر پہ اس کی نظر پڑتی ہے, زنجیر تو ٹکڑے ہو جاتی ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں کو بند کروا کر میرے گھر کو پہنچا دیا گیا. سبحان اللہ. میرے گھر کو جو ہے پہنچا دیا گیا. یہ ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ. اللہ کا ولی ایسے نہیں بنتا صاحب. بہت محنت کرنی پڑتی ہے, بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے اور بہت ہمت دکھانی پڑتی ہے, تب کوئی جا کے اللہ کا ولی بنتا ہے. اور اللہ کا ولی وہ بنتا ہے جو اللہ کی یاد میں رات دن لگا رہتا ہے, قرب الہی میں لگا رہتا ہے, فرائض کو ادا کرتا ہے, نوافل کو ادا کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, زکات دیتا ہے اور ہما وقت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. آپ نے سنا یہ کن کے پیر و مرشد ہے, کن کے پیر و مرشد؟ عطائے رسول, ہند الولی, خواجہ خواجگان, خواجہ ہندوستان کے پیر و مرشد. اور ایک ایسا ہی واقعہ ہے ہمارے آج کل کے زمانے میں, تیز ہوائیں زیادہ چلتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے طوفان آیا, آندھی آئی, اور ہمارے افضل بھائی جو نقیب ہیں ماشاءاللہ اسی تیز ہوا کی طرح بھی چلتے ہیں. سبحان اللہ. بہت جلدی جلدی سفر کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ دعا فرمائیں کہ پورا ہندوستان نہیں بیرون ممالک میں بھی ان کی بلاہٹ ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو لکھنؤ کے قطب, سرزمین لکھنؤ, سارے لوگ گئے ہوں گے لکھنؤ, گئے ہوں گے. اسی سرزمین پر ایک اللہ کا ولی جسے دنیا حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی. بولو نا سبحان اللہ. حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مقدس بارگاہ میں ایک عیسائی افسر آیا. عیسائی افسر آیا
اور آنے کے بعد اور حضرت شامینہ کی بارگاہ میں ایک عالم صاحب بھی فیض حاصل کرتے تھے، جیسے آج ہمارے دربھنگا کی سرزمین پر پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گلے گلزار نقش بندیت الشاہ حضور سید شمس اللہ جان المعروف سرکار بابو حضور ہے، سبحان اللہ ہے نا، یہ اللہ کے ولی سرکار بابو حضور تشریف رکھتے ہیں۔ قطب لکھنؤ شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مقدس بارگاہ میں ایک عیسائی افسر آیا، اور آنے کے بعد اپنے دل بل پولیس والوں کے ساتھ عیسائی افسر تھا، آنے کے بعد کہا کہ حضور ہم آپ سے ایک اجازت طلب کرتے، یہ اللہ کے ولی سے کہہ رہا عیسائی افسر کہ حضور ہم ایک اجازت طلب کرتے۔ حضرت شاہ مینا فرماتے کہو نا، سبحان اللہ کہو نا۔ حضرت شاہ مینا فرماتے کہو اللہ کے ولی، ارے اللہ کا تو ولی وہ ہوتا ہے جو آپ سوچ کے دل میں جائیں گے، آپ کے دل پر اللہ کے ولی کی نظر ہوا کرتی ہے، سبحان اللہ، اللہ کے ولی کی آپ کے دل پر نظر ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب علماء کی مجلس میں آپ بیٹھیں تو زبان کو سنبھال کر بیٹھیں، جب اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھیں تو اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھیں، سبحان اللہ، اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھیں۔ تو وہ عیسائی افسر ہے صاحب، حضرت شاہ مینا سے کہتا حضور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ مینا فرماتے بیٹا کہو، کرو نا سوال، کرو نا، کرو سوال۔ تو اس عیسائی افسر نے کہا حضور میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جب مسلمان دنیا سے جاتا ہے اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے تو مسلمانوں کے پیغمبر محمد رسول اللہ اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ حضرت شاہ مینا فرماتے کیا اس میں بھی کوئی شک کی بات ہے کیا؟ اللہ اکبر، کوئی شک کی بات ہے کیا؟ تو اس عیسائی افسر نے کہا کہ حضور دنیا میں نہ جانے ایک دن میں کتنے لوگ کا انتقال ہو جاتا ہے، کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے، نہ جانے لاکھوں لوگ اس دنیا سے ایک دن میں جاتے، کیا اللہ کے رسول آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ ایک ہی وقت میں تمام کی قبروں میں داخل ہو جاتے؟ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ مینا فرماتے ہاں اس میں بھی کوئی شک کی بات ہے کیا؟ میرے پیغمبر کی شان تو وہ ہے جو اگر کروڑوں لوگ ایک دن میں دنیا سے چلا جائے تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی شان وہ بخشی ہے کہ ایک ہی وقت میں تمام کی قبروں میں داخل ہو جاتے، سبحان اللہ، تمام کی قبروں میں داخل ہو جاتے۔ تو اس عیسائی افسر نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے، مسلمان اپنے پیغمبر سے جھوٹا دعویٰ، مسلمان اپنے پیغمبر سے جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ الصمد کبیرہ، مگر دیکھو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو نہ مانے اسے منوا کے رہتا، سبحان اللہ، جو نہ مانے اسے منوا کے رہتا۔ آپ کہیں گے صاحب عیسائی افسر کو کیسے منوایا گیا ہے؟ تو سن لیجئے، حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس عیسائی افسر سے کہتے ہیں اچھا نہیں مانو گے؟ تو کہا نہیں۔ اس عیسائی افسر نے کہا ہم نہیں مانیں گے، مسلمان اپنے پیغمبر سے جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا ابھی یہ بتاؤ کہ دن کے کتنے بجے ہیں؟ سبحان اللہ، دن کے کتنے بجے ہیں؟ اس عیسائی افسر نے کہا کہ حضور ابھی دن کے 12 بجے۔ سبحان اللہ، کتنے بجے؟ تو اس عیسائی افسر نے کہا حضور ابھی دن کے 12 بجے ہیں، دن کے 12 بجے ہیں۔ اللہ کے مقدس ولی حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے بیٹا جو سامنے پیپل کا درخت ہے اس پیپل کے درخت کے پتوں کو غور سے دیکھ، سبحان اللہ، اس پیپل کے پتے کے، پیپل کے درخت کے پتوں کو غور سے دیکھ۔ اللہ الصمد کبیرہ، اللہ کا ولی یہ ہوتا ہے جو نہ مانے اسے منوا کے رہتا ہے، جو نہ مانے اسے منوا کے رہتا۔ حضرت شاہ مینا نے اس افسر سے جیسے ہی کہا کہ اس پیپل کے درخت کے پتوں کو دیکھ، وہ عیسائی افسر پیپل کے درخت میں جو پتے لگے تھے نا صاحب، کتنے پتے ہوتے ہیں، ہزاروں کے ہزار پتے لگے ہوتے، جیسے جیسے ہی اس پیپل کے درخت کے پتوں کا چکر لگا کر پتوں کو دیکھتا ہے، دیکھتا کیا ہے؟ حضرت شاہ مینا میرے سامنے ضرور موجود ہے مگر ہر پیپل کے درخت کے پتوں پہ ان کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ پیپل
پیپل کے درخت کے پتوں پہ ان کا جلوہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ہر پیپل کے پتوں پر حضرت شاہ مینا کا جو ہے یہ جلوہ نظر آ رہا ہے. اب عیسائی افسر کہتا ہے کہ حضور آپ تو میرے سامنے موجود ہیں. اللہ صمد کبیرہ. تب حضرت شاہ مینا فرماتے بیٹا یہ تو ایک ادنا غلام کی بات ہے اور وہ تو امام الانبیاء مختار دعال مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا کیا کہنا. کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے کہ جب تیرے غلاموں کا یہ حال ہے جب تیرے غلاموں کا یہ حال ہے تو پھر تیرے مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا جب تیرے غلاموں کا یہ حال ہے تب تیرے مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا جب تیرے غلاموں کا یہ حال ہے. مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے صرف 5 منٹ کا صرف درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المالک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.